علیہ السلام. نہیں کافی ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. سر نماز میں کیا صرف فرض پڑھنا ہی کافی ہے؟ کائنات کے سردار آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی، وہ شخصیت کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ میرے محبوب اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو ہم پیشگی معاف کرتے ہیں، اور جن کا محل جنت الفردوس میں ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں کسی دوسرے نبی اور رسول کا بھی محل نہیں ہے. اس کے باوجود آپ رات کو اتنی طویل تہجد پڑھتے ہیں، اتنے لمبے نفل پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. تو جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ کسی اور کو نوازا ہی نہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. تو اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر بھی نوافل اور سنتیں پڑھنی چاہیے. ایک تو شکر ہو جائے گا، اور دوسرا قیامت والے دن ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ پتہ نہیں کس حد تک اس کی کوالٹی کیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کہاں تک ہم کامیاب ہوئے. تو قیامت والے دن جب سب سے پہلے نماز چیک ہوگی، اور اگر وہاں پر نقص نکلا، کمی نکلی تعداد میں یا معیار میں، کوالٹی کم ہے یا کوانٹٹی کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، جاؤ میرے چیک کرو میرے بندے نے کوئی نفل اور سنتیں پڑھی ہیں. تو ان نوافل اور سنتوں کے ساتھ اس بندے کے فرائض کی کمی پوری ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے. اور اگر سنتے اور نفل ہم ویسے ہی چھوڑ دیں اور فرائض پڑھتے ہوئے جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے، تو پھر وہ نقص کیسے پورا ہوگا؟ اور جس بندے کی نماز ہی ناقص نکلی تو باقی معاملہ تو بہت مشکل ہوگا. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائی سنتیں اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے. ان کو چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے چھوڑنا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. ٹھیک ہے. محمد علیہ السلام.